عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ جوان زیادہ مر رہے ہیں، بوڑھے ہوتے ہی کتنے ہیں۔ اچھا یہاں بعد اوقات آپ کہتے تھے آپ جائیے میں آتا ہوں، اس نے آنا نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے۔ دیکھو یار کتنی بڑی بدبختی ہے، اور کیا کہیں گے اس کو آپ۔ اکثر کہتے ہیں کہ جمعے سے سٹارٹ کروں گا، پھر جمعہ آ جائے پھر بولتے ہیں اگلے جمعے سے کروں گا۔ جمعہ تو بہت آگے نکل گیا، اب اس کو بولو نا ظہر کی پڑھ لو تو بولے فجر سے شروع کروں گا۔ صحبت کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں یہ کیا بالکل سنجیدگی اسلام کے ساتھ دوستی کر لی؟ آج کل جو گیدرنگ ہے نا اس میں فلم چڑھتی ہے، بیچارے کا بٹوا چھپا لیں گے تو کس کا کیا چھپا لیں گے، اندھے چشمہ ڈھونڈ کے بتا اس کی تو موج لگی ہوئی ہے، اس کی موج نہیں لگی ہوئی ہے، موج اس کی لگی ہوئی ہے بیٹا جو مسجد میں جا رہا ہے۔ اس جگہ پہ جا کے نہ پیے، بلکہ اپنے گھر میں کوئی اگر اس نے کوئی انتظام کیا ہوا ہے۔ کیا ابو کے سامنے پیے گا؟ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ابو کے سامنے پیے گا؟ اب ابو بھی ادھر بیٹھ کر ایک بولا کہ ایک سیسا تیرا ایک سیسا میرا، چل دونوں مل کر لیتے ہیں۔ وہاں تو لڑکا لڑکی ناچے تو اخلاقی خرابی نہیں ہے، تو وہاں تو حرام کام بھی معاذ اللہ خراب نہیں لگتا۔ بلکہ ایک نشانی تو یہ بیان کی کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ نیکی کی دعوت نہیں دی جائے گی اور برائی سے نہیں روکا جائے گا، یعنی نہ نیکی کی دعوت دی جائے گی نہ برائی سے روکا جائے گا۔ تو عرض کی کہ کیا ایسا دور بھی آئے گا؟ تو فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب نیکی سے روکا جائے گا اور برائی کی دعوت دی جائے گی۔ یعنی ایسے دور کی مطالعہ کریں، علم غیب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان فرمائے، قیامت تک جس کو یاد رکھنا تھا، جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور قیامت تک کے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں جانے کے تمام تر معاملات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ جس کو یاد رکھنا اس نے یاد رکھا، جو بھول گئے بھول گیا۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہاں تک فرماتے کہ ہم میں وہ بڑا عالم کہلاتا تھا جس سے یہ سے پوری روایت یاد ہوتی تھی، کہ پورا وہ اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی دور آئے گا، اور آپ کے سامنے کہ نیکی کا کام کرو تو لوگ برا کہتے ہیں، ہے نا، اور برائی کرو تو بولتے نہیں نہیں یار یہ بھی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، معاذ اللہ۔ سب آپ کے میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اچھا یہ بیان فرما دیجیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب کیا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے جو انداز تھے اس سے ثابت ہے، ہر چیز سے ثابت ہے۔ حاجی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ اللہ کی عطا سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب حاصل تھا؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اولیاء کرام کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے علم غیب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ غیب کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ اب اللہ تعالی جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ علم غیب کے متعلق جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، تو علم غیب کی تفصیل بہت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پوری تفصیل میں اگر کلام کیا جائے تو کئی گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ البتہ قرآن مجید کی آیتیں علم غیب پر موجود ہیں، اور حدیث مبارکہ تو اتنی ہیں علم غیب پر، اتنی ہے علم غیب پر کہ کیا بات کی جائے۔ اور تو کیا ہی اچھا ہو کہ علم غیب کے حوالے سے امیر اہل سنت نے اس موضوع پر بڑے پیارے مدنی پھول اور بڑے خوبصورت اور دل نشین انداز میں ہمارا ذہن بنایا ہے، اور امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں گے تو کافی وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ علم غیب کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ بے شک ہے نا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ وہ علم غیب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں پارہ 20واں سورۃ النمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے مگر اللہ۔
نہ زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا، اللہ علم غیب رکھتا ہے۔ یہ حکم قرآن ہے۔ اور اگر اب کوئی کہے کہ بھئی نبی کو علم غیب ہے تو پھر وہ کیا قرآن کا مخالف ہوا؟ تو اس ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر عالم غیب ہے، عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بھی علم غیب ہے بغیر کسی کے بتائے خود بخود ہے، اور اس کا علم لا متناہی ہے، لا محدود ہے۔ تو اب اگر کسی اور کے لیے علم غیب مانے تو وہ بھی جائز ہے۔ دیکھیے یہ بھی میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں، پارہ 29 سورۃ الجن آیت نمبر 26-27۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ کنز الایمان، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اب اگر کوئی اڑی کر جائے گا اللہ کے سوا کسی کو علم غیب ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا، یا قرآن اگر پڑھا ہوا ہے تو اس کو معنی نہیں پتہ، اگر معنی پتہ ہے تو اس کو تفسیر نہیں جانتا، یا پھر کچھ اور چکر ہے، شیطانی چکر ہے کوئی، کہ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب جان ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں رسولوں کے علم غیب کا اقرار ہے نا، اقرار ہے، اور یہ ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس کو کوئی بھی، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ سلیم الفطرت مسلمان رد کر سکے، کوئی انسان رد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے، اللہ کے سوا رسولوں کو جو علم غیب ہے وہ عطائی ہے۔ تو ذاتی اور عطائی کا فرق جب آ گیا تو مماثلت رہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ مطلب دونوں طرف، یعنی کہ آدمی دوسری طرف بھی نظر کرے اور اپنے علم پر اعتماد نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب دیا، اور رسولوں کے توسط سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب ملا ہے۔ یہاں مجھے ایک اپنے بہت پرانا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اس وقت کا میرا دوست ہوتا تھا دعوت اسلامی کے پہلے، اس نے مجھے ایک خواب سنایا، ایسا ایمان افروز واقعہ ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے الحمدللہ خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنا وسوسہ ہوگا اس کا، تو میں نے خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو علم غیب ہے؟ تو جانتے ہو سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں شرک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ اور ان کا میرے اس دوست کا کہنا ہے کہ یقین مانے کہ اتنی میٹھی آواز، اور چونکہ وہ ہمارے ماحول کے تھے، مخارج وغیرہ کا سلسلہ ان کا اچھا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ اتنے عمدہ مخارج، ایسا فصیح و بلیغ انداز کہ میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا لطف آ رہا تھا، سرکار آیتیں پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا، اور آخر میں ایک آیت پڑھی، مجھے ساری آیتیں بھول گئیں، آخر میں جو آیت پڑھی اس کا کچھ ایک آدھ لفظ مجھے یاد رہ گیا، تو اس نے کہا اس میں کوئی بیک دونین کی طرح آخر میں کچھ آیا تھا، تو میں نے اس کو یہ آیت سنائی، میں نے الیاس قادری نے، کہ میں نے کہا یہ آیت تو سرکار نے نہیں سنائی تم کو، وما ہوا علی الغیب بضنین، تو اس نے کہا کہ ہاں یہی آیت مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں سنائی۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ایسا فیصلہ کیا ہے
यकीन माने। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये आयत करीमा जो आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, सूरत तकवीर की आयत नंबर 12 है, और इसका तर्जमा कंजुल ईमान है, और ये नबी गैब बताने में बखील नहीं। सुभान अल्लाह। इसके तहत मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, इससे दो मसले मालूम हुए। एक ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया गया। दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसमें से बहुत कुछ बता दिया। जाहिर है कि बखील ना होना, सखी होना उसी की सिफत हो सकती है जिसके पास चीज हो और वो लोगों को देता रहे। तो बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म गैब का एतराफ़ भी किया, और एतराफ़ के साथ साथ आखिर में ये आयत बताकर गोया ये भी इज़हार फरमा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखील नहीं हूँ, मुझे इल्म गैब है, और तुम्हें मैंने आयतें भी सुनाई, और आखिर में इस आयत से भी वजाहत कर दी कि मैं बखील नहीं हूँ, गैब पर बखील नहीं हूँ। तो बखील वही होता है कि जिसके पास हो और ना दे। तो मेरे आका के पास था जब तो अता फरमाते थे। तो उलमा किराम फरमाते हैं कि जो मुतलकन इल्म गैब का इनकार करे कि अल्लाह ताला के दिए से भी किसी को इल्म गैब नहीं है और एक ज़र्रे का भी नहीं है, तो वो तो इस्लाम से ही खारिज है। जो कुरान की बहुत सारी आयतों का वो मुनकिर है। अल्लाह ताला ने इल्म गैब दिया, हाँ खुद ब खुद किसी को भी नहीं है, अल्लाह के दिए से। और कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता है खुद ब खुद है, अल्लाह के दिए ही से तो है। अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम गैब जानते हैं, और इस पर कुरान करीम की कई आयतें जो हैं ये दाल हैं, दलील हैं, ठीक है ना। और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फैज़ से औलिया किराम भी जानते हैं, और इसमें सब अल्लाह ही की आता है। चुनाचे मिशकात शरीफ में एक रिवायत है, हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ग़ज़वा उहुद हुआ तो रात में मुझे मेरे वालिद ने बुला कर कहा, मैं अपने मुताल्लिक़ ख्याल करता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में पहला शहीद मैं हूँगा, और मैं अपने नज़दीक तुमसे ज़्यादा प्यारा किसी को नहीं छोड़ता सिवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के, और मुझ पर कर्ज है तुम अदा कर देना, और अपनी बहनों के लिए भलाई की वसीयत कबूल करो, यानी उनके साथ तुम भलाई करते रहना। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हमने सवेरा पाया तो पहले शहीद वो ही थे, यानी मेरे वालिद साहब, और मैंने इन्हें दूसरे के साथ एक कब्र में दफन किया। मिरआतुल मनाजी में है, जिल्द 8 में। यह है सहाबी का इल्म गैब कि अपनी वफ़ात, नौइयत वफ़ात, हुस्न खातिमा ने अच्छे खात्मे वगैरह सब की खबर पहले से दे दी। तो हर सहाबी वली होता है, हर वली सहाबी नहीं होता, लेकिन हर सहाबी वली भी होता है। तो सहाबी को भी इल्म गैब अल्लाह की अता से होता है। हज़रत मौला रूम अलैहि रहमतुल्लाहिल क़य्यूम मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, लौह महफूज अस्त पेशे औलिया, अज चे महफूज अस्त महफूज अज ख़ता, यानी लोहे महफूज औलिया उल्लाह रहमहुमुल्लाह के पेशे नज़र, यानी सामने होता है, नज़रों में होता है, जो कि हर ख़ता से महफूज होता है। लोहे महफूज है ना, दुनिया जब से बनी तब से लेकर जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, तब तक का इल्म लिखा हुआ है, मालूमात सब उसमें। तो ये औलिया किराम की नज़र में होता है। अब ये औलिया किराम की अक़साम होती है। तो बहरहाल हमारे गौस पाक के बारे में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक
मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी अखबारुल अखयार सफ़हा नंबर 15 पर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये इरशाद नकल करते हैं, अगर शरीयत ने मेरे मुंह में लगाम न डाली होती तो मैं तुम्हें बता देता कि तुमने घर में क्या खाया है और क्या रखा है। मैं तुम्हारे जाहिर और बातिन को जानता हूं, क्योंकि तुम मेरी नज़र में आर पार नजर आने वाले शीशे यानी कांच की तरह हो। जैसे इस वक्त मैं बैठा हूं, कांच हमारे बीच में मोटा कांच है, तो जो मेरे सामने मैं उनको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहे हैं, तो हमारे गौस पाक के सामने तो लोग ऐसे थे, इनके बातिन ऐसे थे अंदरूनी कि जैसे कांच की बोतल कि इसके अंदर का सब नजर आता है। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी, ये हनफियों के बहुत बड़े इमाम गुजरे। मिरकातुल मफातीह में हजरत सैयदना शेख अब्दुल्ला शीराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब अकाइद के हवाले से नकल करते हैं, नूर ईमान की कुव्वत बढ़कर बंदा हक़ाइक़ अशिया पर मुत्तला होता है और इस पर और उस नूर ईमान रखने वाले जो बंदा है और उस पर गैब, ना सिर्फ गैब बल्कि गैब का गैब रोशन हो जाता है। तो ये सब अल्लाह ताला की अता से होता है और इसके अगर हम दलाइल बयान करने जाएं तो शायद यूँ समझो रात कम पड़ जाए, इतने दलाइल है। गौस पाक को रोशन ज़मीर कहते हैं ना, पीरों के पीर रोशन ज़मीर। रोशन ज़मीर के मतलब यही है कि जिस पर दिल के हालात जाहिर हों, रोशन हों, अंदरूनी हालात जो हमारे दिलों के जानता हो, रोशन ज़मीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब कदीर की अता से मेरे मुर्शिद मेरे गौस पाक रोशन ज़मीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ों की तो ऐसी आदत होती है पान सिगरेट की कि अगर ना खाएं तो सुकून नहीं मिलता है, दिमाग फ्रेश नहीं होता। बोलते हैं यार खाएंगे तो दिमाग फ्रेश होगा वरना दिमाग फ्रेश नहीं। गुस्सा आता है तो फ़ौरन जेब से निकालते हैं और वो फ़ौरन खा लेते हैं, बोलते हैं अब तो दिमाग फ्रेश होगा, गुस्सा नहीं आएगा। किससे आदत छूटे? ये बेटा पहला जीना है। इसके बाद जो हीरोइन पीता है ना वो भी ये बोलेगा कि जब तक हीरोइन का कश नहीं मारूंगा मेरे को सुकून नहीं मिलेगा, चर्च नहीं पीऊँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा, शराब का एक घूंट नहीं पीऊँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि इस खराबी ने वो तो उनमें से तो कई चीज़ें हराम हैं और यहाँ इस खराबी ने इसके यहाँ जड़ वो ये जो है ना जगह बना ली है। ये वो पान वाला है जो पत्ती वाले पान खाता है, टोबैको या गुटखा खाता है तंबाकू वाला, या सिगरेट पीता है, दोनों सब में टोबैको है, तंबाकू है। अब इसका एक अपना शायद ऐसा लगता है, मुझे ज़ाती तो बस इसका तजर्बा नहीं है, कभी इसका पता नहीं है कि इसका क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इसकी जो मुज़िर जो नुकसानदेह जो इसके अज्जा होते हैं ना, ये अंदर में जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो फिर वो उसको जी चाहता है। अच्छा, जो मीठी सुपारी ने इस तरह की थोड़ी बहुत छालिया वाले खाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि जब वो चाय पीते हैं ना तो कुछ इस तरह की चीज़ खाने का जी चाहता है। तो या चिप्स लोग खाते हैं, बाद ऐसी चीज़ें होती है कि आप एक खाएं ना तो आपको दोबारा खाने का जी चाहेगा। ठीक है, हम साउथ अफ्रीका के सफ़र में, तो हमारे साथ एक इस्लामी भाई हैं, इन्होंने इस मामले में डिप्लोमा किया हुआ है। वो हमें एक डब्बे में बताते थे कि फ़लाँ चीज़ के देखो ये जो इसमें केमिकल मिला हुआ है ना, इस केमिकल की खासियत ये है कि ये रिकॉल करता है, यानी आप जब खाएंगे ना तो वो आपको तलब पैदा करवाएगा और आप बार बार वो खाते रहेंगे। आप देखिए कि एक डब्बे बाद चिप्स होते हैं कि आप एक डालें, खाते आदमी बस आलू की तरह फूलता रहेगा, आलू खाते खाते। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये इनको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इतनी पी रहे हैं, जितना पत्ती वाला पान ये सब पान खा रहे हैं ना, ये और इनके अंदर वो जगह जम रही है और ये कब इसको यूँ समझे कि ये छोड़ नहीं सकेंगे। बाज़ लोग क्या करते हैं, यार छोड़ देंगे, बस थोड़ा सा आगे जाकर छोड़ देंगे। तो ऐसों को मैं एक मिसाल देता हूँ, यानी जो बुराइयाँ इस तरह की चीज़ें बाद में छोड़ने की बातें करते हैं ना, तो ये बुराइयाँ और इस तरह की बद अखलाकी है ना, ये अपनी जड़ें मजबूत करती है, ये जगह बनाती हैं।
ایسوں کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص ایک درخت اکھیڑنے کے لیے گیا کہ درخت اکھیڑ دینا، اسے زور مارا، درخت جو تھا وہ نہیں ہاتھ میں آ رہا تھا اس کے، تھوڑا زور مارا، بولا یار اگلے سال آگے اس کو اکھیڑوں گا. تو کسی نے کہا کہ اگلے سال یعنی آنے والے سال، نیکسٹ ایئر، یہ درخت زیادہ مضبوط اور تو آج سے زیادہ کمزور ہو گیا ہوگا. جو آج تجھ سے نہیں اکھڑ رہا، نہیں نکل رہا، وہ اگلے سال کہاں سے، آنے والے سال کہاں سے نکلے گا. تو جو برائی کی عادت آج نہیں چھوٹ رہی نا، آپ آئندہ مزید اس کے چھوڑنے میں کمزور ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ عادت مزید پختہ ہوگی. چاہے بری صحبت کی عادت ہو، برائی کرنے کی عادت ہو، گناہ کرنے کی عادت ہو. آدمی بات گناہ شروع کرتا ہے نا، 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ گناہ کرتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ 5 منٹ سے 10 منٹ، 10 منٹ سے آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ سے 2 گھنٹہ، کبھی 1 فلم، پھر 2 فلم، پھر 3 فلمیں، 1 بدنگاہی، 2 بدنگاہی، 3 بدنگاہی. دل کھلتا چلا جاتا ہے، دل کھلتا چلا جاتا ہے، برائی اور بد اخلاقی پر دل کھلتا ہے، اور اس کی جھجک، اس کی شرم ختم ہو جاتی ہے. آدمی بھیک مانگنے میں ایک ہی بار شرم آتا ہے، اور تھوڑی دنوں کے بعد اس کی وہ شرم ختم ہو جاتی ہے، پھر بھیک ہی مانگتا رہتا ہے. کسی کو بعضوں کو بلا ضرورت بھی قرضہ مانگنے کی عادت ہوتی ہے، مانگتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا موٹر سائیکلیں نوجوان مانگتے ہیں. چلو میں آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں. یار شروع میں موٹر سائیکل مانگنے میں آپ کو تھوڑی شرم آئے گی، تو بعد میں آپ بولو گے یار چلنا، ایک بار مانگ لی، مل بھی گئی، اب دل کھل جائے گا. اب دوست منع کرے نہیں دیتا ہوں، تو اب بولے گا کیا سمجھ ہے اس کے بعد موٹر سائیکل ہے تو آج کے بعد مانگوں گا نہیں. 2 دن کے بعد پھر نہ کٹوا کے ڈھیل یار دے دینا یار، ابھی آتا ہوں. مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو دل کھل جاتا ہے نا. تو اس طرح برائی اور گناہوں کی بعضوں کا عادت پڑ جاتی ہے، دل کھل جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی غالب ہو جاتی ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر کالا دھبا لگ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ دل کے کالا ہونے کی، سیاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. اس کا علاج کیا؟ خوف خدا کے آنسو، تلاوت قرآن، موت کی یاد. یہ دل کی گندگی کو، دل کی کالک کو دھوتے ہیں، دل کی سختی کو دور کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں. اور دل کو نرم کرنے کا ایک وہ ذریعہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی دل نرم ہوتا ہے، جبکہ کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، مانع شرعی نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے بیٹا. اچھا بھائی صاحب، بعض اوقات لوگ ایک دوسرے سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی تو میری بات سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا کہنا کیسا، مطلب ایک عام آدمی کو اللہ کا ولی کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے. یہ تو پہلی بات ہو گئی. اولیاء اللہ جو ہے نا، اللہ کے نیک عام لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی علامت خود قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. تو جو اللہ کا ولی ہوگا نا، یہ ایمان والا ہوگا اور دوسرا تقوی والا ہوگا. تقوی کہتے ہیں حرام کام سے بچنے کو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو، اور گناہ کبیرہ سے بچنے کو. یہ تقوی کا ایک درجہ ہے، اور نارمل درجہ ہے. ایک تو اس کے تو اور بھی بڑے سے بڑے درجے ہیں تقوی کے، پرہیزگاری کے. تو یہ تقوی کا درجہ ہے. تو یہ ہوتا ہے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. تو یوں اولیاء کرام کی شان اور اولیاء کرام کی ایک پہچان یہ قرآن و حدیث میں لکھی. آپ کو بولے یار اللہ کے ولی آج آپ نے ظہر کی نماز قضا کر دی، تو اب آپ کیا بولو گے؟ ارے اللہ کے ولی آپ فلم دیکھ رہے ہو، آپ کیا بولو گے؟ تو کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، اس کا تمیز تو ہونی چاہیے نا. اچھا حضرت، یہ امام اعظم اور غوث اعظم مقصد یہ کون ہیں؟ یہ ایک ہی شخصیت ہیں یا مقصد کیا ہے یہ؟ امام اعظم اور غوث اعظم رحمہم اللہ تعالی دونوں امام ہیں. ایک ہے امام اعظم.
امام اعظم کہتے ہیں ان کا نام ہے نعمان، اور ہم حنفی ہیں، اور حنفی وہ ہے جو امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ ان کا پورا نام ہے، نعمان بن ثابت، جنہیں کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ امام اعظم ہے، اور ان کا جو دور مبارک ہے یہ کم و بیش 80 سنی ہجری کا ہے، 18 ہجری، 80 سنی ہجری کا تقریباً، کیونکہ آپ کا وصال مبارک جو ہے نا وہ 150 سنی ہجری میں ہوا، تو آپ اس دور کے ہیں، تقریباً 70 سال کی کم و بیش آپ نے عمر پائی، تو یہ تو اس دور کے ہوئے۔ اور غوث پاک جیسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، ان کا نام عبد القادر ہے، تو غوث پاک ہیں یہ 6ٹھی صدی کے، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ امام اعظم اور غوث اعظم میں تقریباً 500 برس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ غزالی ہیں دورہ اور امام غزالی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت بڑے ولی کامل گزرے، امیر اہل سنت کی بہت تعریفی کرتے رہے، اور دعوت اسلامی سے بھی یہ بہت محبت کرتے رہے۔ اگر میں یہ ہلکی ہلکی بھی داڑھی رکھ لوں، داڑھی رکھنی ہے نا، سنت ادا کرنی ہے نا، میں ہلکی ہلکی جس کو خط آج کل کے دور میں بولتے ہیں تو میں وہ بھی رکھ لوں، تو اس میں کچھ مسئلہ تو نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو آگے جا کر اگر اللہ نہ کرے ایسا آئے کہ لوگ پورے کپڑے ہی پسند نہیں کرتے، تو آدھے کپڑے پسند کرتے، اپنے آدھے کپڑے پہن کر آئیں گے۔ کوئی کیا پسند کرتا ہے ہم یہ دیکھیں گے، تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا پسند ہے۔ اب جن کی سوچ ہی عجیب ہے، تو ان کو نہ کرتا شلوار پسند آتا ہے، نہ ان کو پورا کپڑا پسند آتا ہے، کسی کو پورا گنجا پسند تو پورا گنجا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کی پسند کا کب تک آپ چلتے رہیں گے؟ چند مہینوں کے بعد شرٹ کی پسند تبدیل ہوتی ہے، تو کبھی جوتے کا اسٹائل تبدیل ہوتا ہے، تو کبھی موزے کا اسٹائل تبدیل ہوتا ہے، کبھی چھوٹی چین پہنتے، کبھی بڑی چین پہنتے، کبھی چھوٹا لاکٹ پہنتے، کبھی بڑا لاکٹ پہنتے، بالکل ساٹھی سا، بالکل ٹنکا سا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے، پھو کرو تو مطلب مسئلہ ہو جاوے نہیں۔ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کے بعد وزن ڈالو، ہوا آئے گی تو اڑ جائے گا۔ وہ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر وہ نیچے سے بدلنا ہے نہیں ہے، اوپر سے بدلتے چلے جاؤ۔ گئی گزری فیشن کے پیچھے پڑنا، یار یہ مجھے بتاؤ کس عقل مند کا کام ہے؟ کیا یار ایک ہی شرٹ ہے، چیک دوسرے کو شرٹ ہے یا نہیں، اس ٹائم کل بھی یہ پہنی آج بھی پہنی، میں یہ کل پہن کر آ جاؤں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے آج پہنا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کون فائدے میں؟ اس کو نہ سمجھ میں آوے نا، وہ ایک بار سادگی اختیار کر کے دیکھ لے، سکون نہ ملے تو آپ مجھے کہیے گا۔ شخصیت وہ کہ وہ جو کپڑا پہنے نا وہ کپڑا مشہور ہو جائے۔ اتفاق ہے یا نہیں؟ آپ کو ایسے خالی سن رہے ہیں؟ کسی میت میں جا رہے ہیں تو بھی سفید، شادی میں جا رہے ہیں تو بھی سفید، تو مگر زمانے کے حساب سے بھی تو چلنا پڑے گا نا۔ زمانہ کیا کہتا ہے؟ آپ پتہ تو چلے آپ کہاں آ رہے ہو، شادی میں آ رہے ہو، میت میں آ رہے ہو، ایک ہی ہر جگہ پہ ایک ہی چیز، مقصد سمجھ نہیں آتی نا یہ چیز۔ جو سفید، اگر ہم نے کسی کی انتقال پر تعزیت کے لیے گئے تو سفید میں کیا پرابلم ہے؟ میں ہر جگہ پہ سفید پہن کے چلا جاؤں تو سننے کو ملتا ہے کہ یار کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔